الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین نے ہمارا گھر اپنی جنت کو بنایا. ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے دائمی ابدی اور بے مثال نعمتوں والی جنت سے نکال. رب العالمین کی طرف سے ہمیں ٹارگٹ، گول، ہدف، منزل یہ ملی کہ کوشش کر لو اور اسی جنت میں پہنچ. ہمیں اس بارے میں ترغیب دینے کے لیے، جنت والا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بہت کچھ بیان. اور ارحم الراحمین رب العالمین نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی پر اکتفا نہ کیا، اس کے ساتھ جہنم کے برعکس اگر ہم نے جنت والا اپنے آپ کو نہ بنایا تو کیا ہوگا اس کو بھی واضح کریں. جو ہوگا وہ جہنم میں جانا. جہنم کیا ہے رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت والے بن جائیں. جہنم کے حوالے سے آج کے سبق میں دو مختصر احادیث اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. شاید ان کے سننے کی برکت سے میرے آپ کے دل میں اور عمل میں جہنم سے بچنے کی سچی طلب اور جنت میں جانے کی سچی خواہش پیدا ہو. امام بخاری اور امام مسلم نے پہلی حدیث حضرت انس، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت نعمان بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان للنار. بے شک جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا کہ اس کے دو جوتے اور ان کے تسمے دوزخ کی آگ کے ہوں گے. یغلی منہما دماغہ، ان دو تسموں اور دو جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا، جوش مارے گا جس طرح ہنڈیا کو چولہے پر رکھے تو اس میں ابال آتے. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا، وہ شخص اس کا خیال ہوگا کہ جہنم میں جتنا شدید عذاب مجھے ہے اتنا کسی کو. وَإِنَّهُ لَأَحْوَنُهُمْ عَذَابًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہو. کیا میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے؟ سب سے ہلکے عذاب اور صرف جہنم کی آگ کی دو جوتیوں اور دو تسموں والا دماغ میں ابالا کس طرح آئے گا
ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا، اب وہ جو ابالا آتا ہے اس کی شدت تھوڑی ہوتی ہے یا زیادہ؟ اگر کسی خاتون کے ہاتھوں پر اللہ نہ کرے گر جائے تو ہاتھوں کا کیا بنے، اور اگر چہرے کو پہنچ جائے تو چہرہ باقی رہتا۔ دنیا کی آگ میں، ٹھنڈی میں جو ابالا آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے، تو جہنم کی آگ سے دماغ میں جو جوش اٹھے گا وہ کس قدر شدید ہوگا۔ کیا یہ بات مجھے اور آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر رہی کہ جہنم والا کوئی کام نہ کرے؟ آئیے ایک اور مختصر حدیث آج کے سبق میں سنتے ہیں کہ جہنم میں ایک دفعہ جانا، جہنم میں ایک دفعہ جانا کتنی دیر کے لیے؟ حدیث میں اس کا بیان ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے ہے یا 30 منٹ کے لیے ہے یا اس سے کم، اللہ جانے۔ لیکن جہنم میں ایک دفعہ جانا اس کی سنگینی کس قدر ہوگی؟ حدیث شریف سنیے، کسی اور کی بات اللہ کے بعد اس کی کیا حیثیت؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ شخص دنیا میں جس نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی ہوگی اس کو لایا جائے۔ کون شخص دنیا میں معیشت سب سے زیادہ نعمتوں والا؟ دنیا کب سے بنی ہے کب تک رہے گی؟ اور وسائل والے لوگ کتنے کتنے ہیں اللہ جانے، اس کے وسائل کس قدر۔ اب بھی جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کی دولت کے انباروں کے مطابق ان سے حیران ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دنیاوی اسباب۔ اس کے بحری جہاز کتنے ہوں گے، ہوائی جہاز کتنے ہوں گے، اللہ جانے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُسْقَوْا فِي النَّارِ سَقْفًا، ایک دفعہ جہنم کی آگ میں ڈبویا جائے۔ کتنی دیر کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم خاموش۔ پھر اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ آدم کے بیٹے بتلا، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی؟ بندہ کون ہوگا؟ اسلام آباد کا سب سے امیر شخص، پاکستان کا نہیں، ایشیا کا نہیں، امریکہ کا نہیں، دنیا کا نہیں، کون ہوگا؟ تمام انسانیت میں قارون کے کتنے خزانے، اور وہ قارون ہوگا یہ نہیں بتلایا، یہ بتلایا وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی بسر کی۔ میں تو اندازہ نہیں کر سکتا، آپ کو مجھے پتا ہے۔ اور جہنم میں کسی کے ڈالا جائے گا؟ جواب دو، ایک دفعہ۔ کتنے منٹ؟ کچھ۔ پھر پوچھا جائے گا 2 سوال۔ پہلا، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی؟ دوسرا سوال، هل مر بك نعيم قط؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری؟
جواب کیا دے گا؟ لا واللہ یا رب، نہیں، اللہ کی قسم بالکل کوئی نہیں، نہ تو خیر دیکھی ہے نہ تو نعمت ہوئی، اور یہ ہے جہنم میں ایک دفعہ جانے والا، تو جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اسے دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، کس کے لیے کیا لیں؟ اس جہنم کا سودا کر رہے ہیں جہاں کا سب سے کم عذاب ہم نے اس کے برداشت کرنے کی طاقت، اور جس کا سب سے تھوڑی مدت کا عذاب دنیا کی تمام نعمتوں کو بلانے کے لیے بہت طاقت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جہنم سے بچنے والوں میں شامل کر دے، اور صرف دعا ہی نہ کریں، فیشن ہو گیا دعا کرو ٹھیک ہو جائے، صرف دعائیں نہ کریں، اس کے ساتھ میری چوٹی کا زور لگائیں، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو جہنم لے جانے والی اس سے دور ہو جائے، اور ہر وہ بات جو جنت پہنچانے والی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ساری امت کو اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔